السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا پیارا سا چینل ایس کے آن لائن سینٹر پر یہ ویڈیو بہار بورڈ میٹرک اردو 2022 VVI آبجیکٹیو کوشچن نگار عظیم اور آشیانہ، یہ کلاس 5 ہے۔ جو بھی ساتھی اس چینل پر نئے ہیں ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں اس کو ضرور بھیجیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی جڑ جائیں۔ اور آپ کا جو بھی ساتھی بہار بورڈ میٹرک کی تیاری کر رہا ہو اور اردو سبجیکٹ لیا ہو تو اس کو بتائیں کہ آپ کا پیارا سا چینل ایس کے آن لائن سینٹر پر اردو کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کرائی جاتی ہے اور اس سے آپ کا بہت اچھے مارکس اٹھ سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو کوشچن کا بھی سیشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آپ کا میراتھن کلاس بھی چلایا جائے گا۔ تو آپ جو بھی ساتھی نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بہت ہی اہم کوشچن ہم آپ کے سامنے لائے ہیں جو کوشچن اکثر ایگزام میں پوچھا گیا ہے اور آپ کا جو بہار بورڈ کا ایگزام ہے اس میں ہمیشہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ 1 نمبر کوشچن ہے، برکت علی صدیقی کس افسانے کے کردار ہیں؟ تمام ساتھی تیار ہو جائیں، ویڈیو کو جلدی سے جلدی لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھی بھی جڑ جائیں۔ الف میں ہے کٹی ہوئی شاخ، با میں ہے آشیانہ، جیم میں ہے فرار۔ آپ کا 1 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آشیانہ۔ آشیانہ جو آپ کا افسانہ ہے اس میں برکت علی صدیقی نے کردار نبھایا ہے۔ 2 نمبر کوشچن ہے، کتاب ہری چند سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کی مصنف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے ہری چند سنگھ چاولہ۔ اس کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، کتاب لکھنے والے کو مصنف کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا 2 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، نگار عظیم جو ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ نگار عظیم کی تصنیف گرد آوارگی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ یعنی نگار عظیم نے کتاب تصنیف کی ایک لکھا ہے جس کتاب کا جو ہے نام رکھا گرد آوارگی رکھا، اس کا کس صنف سے تعلق ہے؟ الف میں سوانح، با میں ہے سفر نامہ، جیم میں ہے افسانہ۔ تو آپ کا 3 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، سفر نامہ پر یہ کتاب لکھا گیا ہے۔ 4 نمبر کوشچن ہے، ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ کے علاوہ نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ یعنی ڈرائنگ اور اینڈ پینٹنگ کے علاوہ اترکت اور کون سا مضمون ہے جس میں نگار عظیم نے ایم اے کیا ہے؟ الف میں ہے فارسی، با میں ہے انگریزی اور جیم میں ہے اردو۔ بتائیں بھائی، جلدی جلدی بتائیں۔ آپ کا 4 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن جیم، یعنی نگار عظیم جو تھے ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ میں ایم اے کرنے کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ الف میں 1955، با میں 1956، جیم میں ان میں سے کوئی نہیں۔ بتائیں 5 نمبر کوشچن کا کیا جواب ہوگا کہ نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ اور یہ ماڈل پیپر ہے اور 2021 میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب میرے بھائیوں جیم نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں، لیکن ان کی پیدائش کس سن میں ہوئی ہے اس کے متعلق
میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا۔ 5 نمبر کوشچن میں آپ تمامی حضرات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر صحیح ہے تو میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ ہاں صحیح ہے، یا غلط ہے تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ غلط ہے۔ اس لیے 5 نمبر کوشچن میں آپ بتائیں گے کہ نگار عظیم کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی۔ یہ جو آپشن ہے اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسرے گروپ میں اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں تاکہ دوسرا جو ساتھی ہے وہ بھی جڑ سکے۔ اور آپ کا کوئی ساتھی جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں جا کر اردو کی تیاری کروں، نمبر کیسے میں لاؤں، کیسے ہمارا اچھا نمبر آئے، تو آپ اس چینل کو نام بتائیں۔ ایس کے آن لائن سینٹر پر بہت دنوں سے میٹرک کی تیاری کرائی جا رہی ہے، اور ہمیشہ یہاں سے بچے اچھے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، لکھیں، سنیں۔ تو آپ کا 6 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ الف میں زہر نگار، با میں ہے ملکہ مہر نگار، جیم میں ہے زر نگار۔ 6 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا 6 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، ملکہ مہر نگار ہے۔ یہ نگار عظیم کا اصل نام ہے۔ 7 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب کہتے ہیں پاٹھی کرم کو، کریکولم کو۔ یہ میرا آج کا 5واں ویڈیو ہے، اور اس سے پہلے بھی کتنے ویڈیو گزر چکے ہیں۔ آپ پچھلے ویڈیو اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو 7 نمبر کوشچن کا ہے کہ آپ کے نصاب میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں نگار عظیم کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ تو 7 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن جی، آشیانہ جو ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ 8 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ کون سے مضمون ہے جس میں نگار عظیم نے ایم اے کیا ہے؟ الف میں عربی فارسی، با میں اردو انگریزی، جیم میں اردو ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ۔ 8 نمبر کوشچن کا بتائیں کہ نگار عظیم کس مضمون میں ایم اے کیے ہیں؟ 8 نمبر کوشچن کا آپشن جیم صحیح ہوگا کہ نگار عظیم اردو ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ میں ایم اے کیا تھا۔ 9 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام تھا؟ جو نگار عظیم نے جو سفر نامہ لکھا تھا، جو سب سے پہلا سفر نامہ لکھا تھا جس کا ابھی اوپر ذکر آیا، وہ بتائیں کہ وہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ الف میں ہے آوارہ گرد، با میں ہے گرد آوارگی، جیم میں ہے اپنی تلاش میں۔ تو آپ کا 9 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی۔ 10 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ انہوں نے کتاب لکھا، ایک مجموعہ لکھا، اس مجموعہ کا نام انہوں نے گہن رکھا، اور وہ گہن کب شائع ہوا؟ الف میں 1997، با میں 1998، جیم میں 1999۔ دل میں سوچئے، اور جو بھی رائٹر کے متعلق ہے اس کتاب کو آپ پڑھیے، اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تاکہ آپ کا کوشچن آسانی سے حل ہو سکے۔ تو 10 نمبر کوشچن کا آپشن جیم صحیح ہوگا کہ نگار عظیم جو مجموعہ جو گہن نام کا لکھا تھا وہ 1999 میں شائع ہوا، یعنی پبلش ہوا۔ شائع ہونا، پبلش ہونا۔ 11 نمبر میں ہے، نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ یعنی نگار عظیم نے جو افسانہ لکھا ہے آشیانہ، وہ کس صنف سے ہے، کس طرح کا ہے؟ الف میں ہے سماجی، با میں ہے نفسیاتی، جیم میں ہے رومانی۔ تو 11 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا بی، یعنی نفسیاتی ہے۔ 12 نمبر کوشچن ہے، نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ پی ایچ ڈی جو نگار عظیم نے کیا تھا وہ کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ الف میں ہے JNU، با میں ہے جامعہ ملیہ، جیم میں ہے دلی یونیورسٹی۔ تو 12 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا جامعہ ملیہ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے نگار عظیم نے پی ایچ ڈی پاس کیا تھا۔
13 نمبر کوشچن ہے نگار عظیم کے پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا؟ جب کوئی موضوع پی ایچ ڈی آدمی کرتا ہے تو اس وقت مقالہ لکھنے کے لیے اور لانگ کوشچن کو حل کرنے کے لیے اور ایک ایسے لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے جو کسی آدمی کے نام پر یا پھر کسی ایسی چیز دیا جاتا ہے جس کی تحقیق جس کا ریسرچ آدمی کر سکے۔ تو نگار عظیم کا جو پی ایچ ڈی کا جو وشے ملا تھا وہ کیا ملا تھا؟ الف میں ہے غالب کے غزل گوئی، با میں ہے ترقی پسند ادبی تحریک، جیم میں ہے منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ تو آپ کا 13 نمبر کوشچن کا آپشن جیم صحیح ہوگا کہ منٹو کے افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے نگار عظیم کا پی ایچ ڈی میں موضوع دیا گیا تھا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور بھیجیں، اور جو بھی ساتھی جو آپ سے غافل ہیں جو اس چینل کو نہیں جانتے ان کو بتائیں کہ یہاں پہ میٹرک کی تیاری اور انٹر کی بھی تیاری روزانہ آبجیکٹیو کوسچن میٹرک اور انٹر دونوں کا چل رہا ہے۔ ایگزام بہت کم ٹائم بچا ہے، اسی لیے اچھے طریقے سے تیاری یہاں پر کرایا جاتا ہے۔ ٹائپنگ میں مسٹیک ہے۔ یہ کوشچن نمبر 14 ہے کہ مجموعہ عکس کی اشاعت کب ہوئی؟ یعنی ایک کتاب ہے انہی کا نگار عظیم کا جس کا نام ہے مجموعہ، وہ کب شائع ہوا، کب اس کو لکھا گیا؟ تو بتائیں مجموعہ کب شائع ہوا؟ الف میں ہے 1989، با میں ہے 1990، جیم میں ہے 1991۔ تو آپ کا 14 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا 1990 میں عکس کا مجموعہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ اور 15 نمبر کوشچن ہے نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے جو نگار عظیم نے افسانہ لکھا اس کا نام کیا ہے؟ الف میں ہے اشک، با میں ہے عشق، جیم میں ہے رشک۔ تو آپ کا 15 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا با، عکس ہے جو ان کا پہلا مجموعہ ہے اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو 1990 میں لکھا تھا۔ 16 نمبر کوشچن ہے نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ دوسرا ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے جو افسانہ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ الف میں ہے آنکھ مچولی، با میں ہے گہن، جیم میں ہے چار چہرے۔ تو آپ کا 16 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا با، گہن جو ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اس کا صحیح آنسر ہے۔ 17 نمبر کوشچن ہے نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ الف میں ہے شاہ عالم، با میں ہے بہادر شاہ ظفر، جیم میں ہے شاہ جہاں۔ یعنی کون ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے شعر لکھا تھا اسی پر نگار عظیم جو ہے اپنا تنقیدی کتاب لکھا۔ تو 17 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، بہادر شاہ ظفر کا جو شعر تھا اسی پر انہوں نے تنقیدی جائزہ کیا ہے۔ 18 نمبر کوشچن ہے افسانہ اور تنقید کے علاوہ نگار عظیم نے ادب کے کس میدان میں کام کیا؟ الف میں ہے سفر نامہ، با میں ہے انشائیہ، جیم میں ہے اردو ناول۔ یعنی نگار عظیم جو ہیں افسانہ بھی لکھے ہیں اور تنقید کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ اور کوئی ایسا میدان بتائیے جس میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو آپ کا 18 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا سفر نامہ۔ سفر نامہ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا ہے۔ 19 نمبر کوشچن ہے افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ یعنی آشیانہ جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں اچھا اور جو کیندر جو رول ادا کیا ہے وہ کون ہے؟ الف میں ثروت علی صدیقی، با میں ہے رحمت علی صدیقی، جیم میں ہے برکت علی صدیقی۔ تو 19 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا برکت علی صدیقی جو ہیں وہ آشیانہ میں کیندر مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ 20 نمبر کوشچن ہے سراج علی برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ سراج علی بھی آپ کا گزرا ہے اور برکت علی بھی گزرا ہے، ان دونوں کے مابین ان دونوں کے درمیان کیا سمبند تھا،
क्या رشتہ داری تھی؟ الف میں ہے بھائی، با میں ہے والد، جیم میں ہے بیٹا۔ تو آپ کا 20 نمبر کوشچن کا آپشن نمبر جیم صحیح ہوگا کہ ان دونوں کا جو رشتہ تھا سراج علی اور برکت کا بیٹا کا رشتہ تھا۔ سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جو سراج جو گزرا ہے اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ الف میں ہے فرزانہ، با میں ہے فرحانہ اور جیم میں ہے عرفانہ۔ تو 21 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا عرفانہ۔ عرفانہ ان کی بیوی کا نام تھا۔ 22 نمبر کوشچن ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی آشیانہ لکھنے والا کون ہے؟ الف ہے قمر جہاں، با میں ہے سید محسن، جیم میں ہے نگار عظیم۔ تو آپ کا 22 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا بی، نگار عظیم جو ہیں وہی آشیانہ کو لکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کبھی لائک شیئر کرنا، اور جو بھی ساتھی جو بھٹک رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی تیاری کہاں سے کروں، کیسے کروں، تو آپ اس چینل کا نام بتائیں، یہ لنک ان کے پاس بھیج دیں اور اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور پورا ویڈیو کو آخر تک کم سے کم ایک بار دیکھ لینے کے لیے کہے تاکہ ان کی تیاری اچھے طریقے سے ہو سکے۔ 23 نمبر کوشچن ہے سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ یعنی سراج اور عرفانہ تھے کس افسانے میں اپنا رول ادا کیے ہیں؟ تو آپ کا الف میں ہے آشیانہ، با میں ہے فرار، جیم میں ہے کٹھی ہوئی شاخ۔ 23 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی آشیانہ میں سراج اور عرفانہ کس افسانے کی کردار ادا کیے ہیں؟ تو آشیانہ میں کیے ہیں۔ اور آپ کا جو کوشچن آئے گا وہ گرامر سے بھی آئے گا، تو میں نے یہ بنایا ہے کہ جو بھی میں آبجیکٹیو کوشچن آپ کو دوں گا اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو گرامر بھی دوں گا۔ تو 24 نمبر کوشچن ہے جدید کا ضد کیا ہوتا ہے؟ ضد کہتے ہیں الٹا کو، ضد کہتے ہیں الٹا کو، الٹا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے دن کا رات، اسی طرح آپ صبح کا شام، تو اس کو کہتے ہیں الٹا، اپوزٹ۔ اپوزٹ جو ہوتا ہے ولوم شبد ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے ضد۔ تو بتائیے جدید کا ضد کیا ہوگا؟ الف میں ہے نئی، با میں ہے پرانی، جیم میں ہے قدیم۔ تو آپ کا 24 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا کہ قدیم جو ہے یہ اس کا جواب ہے کہ جدید کا ضد جو ہوتا ہے الٹا جو ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ 25 نمبر کوشچن ہے شاتاب کی ضد کیا ہوگی؟ الف میں ہے امنگ، با میں ہے اورنگ، جیم میں ہے درنگ۔ تو آپ کا 25 نمبر کوشچن کا جو الٹا ہوگا، اپوزٹ ہوگا، ولوم شبد ہوگا وہ ہوگا جیم، یعنی درنگ جو ہوتا ہے شاتاب کا الٹا ہوتا ہے۔ 26 نمبر کوشچن ہے عذاب کا ضد کیا ہوگا؟ عذاب جو ہوتا ہے اس کا ضد کیا ہوگا؟ الف میں ہے ثواب، با میں ہے شباب اور جیم میں ہے ثواب۔ تو 26 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی ثواب جو ہوتا ہے وہ عذاب کا ضد ہے۔ شباب کہتے ہیں نوجوان کو اور ثواب کہتے ہیں ٹھیک کو، جو ٹھیک ٹھاک ہو اس کو ثواب، اور شباب بولتے ہیں نوجوان کو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور ساتھیوں کو جوڑیں اور اس سے جڑنے کی درخواست کریں۔ 27 نمبر کوشچن ہے کہ نقل کی ضد کیا ہوگی؟ الف میں ہے اصلی، با میں ہے اصول، جیم میں ہے اصل۔ نقل کا ضد کیا ہوگا؟ تو نقل کا ضد ہوگا اصل، کیونکہ اصل جو ہوتا ہے وہ اصلی کو بولتے ہیں اصل، اور اگر یہیں پہ یہ نقلی ہوتا تو اس کا ضد ہو جاتا اصلی، تو اس کا ضد ہو جاتا اصلی۔ نقل ہے یہاں پر اس لیے اصل ہے، جو جیسا مادہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا ضد بھی نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، اور دوسرے سب ساتھیوں کو جو بھی جہاں کہیں بھی ہوں، کوئی میٹرک کا تیاری کر رہا ہے اردو بہار بورڈ کے، تو آپ اس کو کہیے کہ اس کے آن لائن سینٹرز پر
جڑ جائیں اور اس کی تیاری انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جب وہ نمبر لے کر آئے گا تب ہم سے پوچھے گا۔ میں ایسا کوشچن کراتا ہوں جو اس کا کوشچن کو بار بار آپ کا ایگزام میں پوچھا گیا ہے، اسی لیے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے آن لائن سینٹر پر میٹرک اور انٹر کے معروضی سوالات کا سیشن چل رہا ہے، یعنی آبجیکٹو جو کوشچن ہوتا ہے اسی کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے گروپ میں بھیجیں۔ پھر میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسرے ساتھیوں کو جوڑنا نہ بھولیں۔ جو بھی ساتھی آپ کے جان پہچان میں ہیں، جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جن کا کہیں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں پہ اردو کی تیاری کریں، تو آپ اس چینل سے جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تیاری بہت بہتر ہوگی۔ پھر میں ملتا ہوں آپ سے چھٹے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر کوئی ہمارا پرانا ویڈیو نہیں دیکھا ہے، جو پیچھے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے، 4 اور 3 1 2 کلاس اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لے، اس کو اور اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔